مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آزمائش و زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کی سوچے گا۔ اخلاق بافتہ عورتوں کے اریاں اور نیم اریاں وجود پر نگاہ ڈالنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان حوروں سے محرومی گوارا نہیں کرے گا جن کا چاند چہرہ حسن دلکش اور ابدی شباب کبھی نہیں ڈھلے گا۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی کسی ایسے راستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخرکار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں ہم سے پہلے بھی بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے، چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ صبر آسمان لمحے۔ کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پر لطف صحبت ہوگی، ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، سندر و حریر کی آرائش ہوگی، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، مائے مصفہ کی لہریں ہوں گی، سونے چاندی کے شجر ہوں گے، آب و شراب کے ساغر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، مرغ و ماہی کے طعام ہوں گے، غرض عیش و سرور اور حور و ختام کی یہ ابدی دنیا، آب و شراب اور قصر خیام کی یہ ابدی دنیا، جاہ و حشم اور لذت و انعام کی یہ ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا، وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی مایوسی نہ ہوگی، کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، کوئی محرومی نہ ہوگی، کوئی محدودیت نہ ہوگی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ اس آخری بات پر اندر کی آواز بھرا گئی، اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا شاید میدان حشر میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ غم دیکھنے ہی ہے، یہ صرف جنت ہی ہے جہاں داخلے کے بعد ہر غم اور ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ استاد فرحان احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی۔ سالے کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا، اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بٹانے کے لیے کہا، تم بھول گئے ہو کہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نکلے تھے، تم بیچ میں بیٹھ گئے، اب وہ خود تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیا ابو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے؟ انور نے حیرت سے کہا۔ صالح وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، امت محمدیہ کا ہر وہ شخص جو میدان حشر سے کامیاب ہو کر آتا ہے، اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر دیگر کامیاب لوگوں کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھتے ہیں، مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا شوق تھا،
اس لیے حضور سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر میں بھیج دیا گیا، لیکن اب حضور نے انہیں خود ہی طلب کر لیا ہے۔ خیریت، اس طلبی کی کوئی خاص وجہ؟ نائمہ نے پوچھا تو صالح نے جواباً کہا، بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب ہوتے ہوتے اب حضرت نوح کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے، مگر ان کی قوم نے اس بات ہی سے انکار کر دیا ہے کہ نوح نے ان تک خدا کا کوئی پیغام پہنچایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا؟ ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح نے ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا؟ عارفہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ لیلا نے اس کی بات پر مزید اضافہ کیا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈھٹائی پر اتر ہی آئے ہیں تو قرآن مجید میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی، تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ صالح نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی، یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نوح کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا، یہ لوگ دراصل حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد دنیا کو آباد کیا تھا، مگر ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جن میں حضرت نوح کے بعد براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ لوگ توحید و آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارا کرتے رہے جو دراصل حضرت نوح کی تھی، چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو اس حیثیت میں نہ جانتے ہوں، اور چاہے انہوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دی ہو، اسی لیے وہ حضرت نوح کی رہنمائی کے منکر ہو گئے ہیں۔ میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے صالح کی بات کو مزید واضح کیا۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نوح ہی کی اولاد میں سے ہے۔ ان میں سے بہت سے گروہ، خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ اور اس کے اطراف میں آباد رہے، وہ ہیں جن میں نبوت و رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا، مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نوح کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ خاص کر حضرت ابراہیم کے بعد تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں۔ چنانچہ یہی وہ باقی لوگ ہیں جو اولاد نوح یا قوم نوح میں سے ہیں۔ امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نوح کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ براہ راست حضرت نوح کی تعلیمات کو ان کے نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نوح کے پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا، اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط نہیں ہے۔ صالح نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عبداللہ نے ٹھیک کہا، حقیقت یہ ہے کہ نوح کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت محمدیہ نے پہنچایا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام اولین و آخرین شہداء کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی تھی۔ آج یہ شہداء بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک توحید کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا جو حضرت نوح کی وراثت تھا اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہو گیا تھا، مگر آخری رسول کی بعثت کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا، اور امت مسلمہ نے توحید کی یہ امانت اولاد نوح تک پہنچا دی تھی۔ نائمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے تحریف شدہ آبائی مذہب پر قائم رہے۔ آج ہر امت چونکہ اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، تو ایسے سارے لوگ قوم نوح کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ میں نے جواب دیا اور پھر خلاصہ بحث کے طور پر کہا، اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نوح نے پہنچایا، اور آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا، جو نوح سمیت تمام رسولوں کے پیغام توحید و آخرت کے امین تھے۔ چلو بھائی، اب بلایا جا رہا ہے، صالح مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔
ہم ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے. وہی نور، وہی جمال، وہی جلال. مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے حضور کو جانتا ہوں. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے. میں اس وقت بھی حضور کی مجلس میں پچھلی نشست پر بیٹھا ٹکٹکی باندھے حضور کے چہرہ پر نور کو دیکھے جا رہا تھا. حضور اس وقت تک اپنے قریب بیٹھے اصحاب سے کچھ گفتگو کر رہے تھے. اسی اثنا میں ان کے قریب آ کر ایک صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا. صالح نے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، یہ خادم رسول حضرت انس ہیں اور حضور کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی حضور نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا. اس سے صالح کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت انس نے میری ہی آمد سے حضور کو مطلع کیا تھا. پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا، اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کے جد امجد نوح کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ نوح نے ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا. حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت نے قوم نوح تک پہنچایا تھا. آپ حضرات چونکہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جو دین آپ کو ملا وہی نوح کو بھی ملا تھا، اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت نوح کی طرف سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان و عمل صالح کی جو دعوت نوح نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی وہ آپ نے بلا کم و کاست قوم نوح تک پیش کر کے میرے اور نوح کے مشن کی تکمیل کر دی تھی. یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. یہ سنتے ہی ابو بکر کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے رفیق ابو بکر ہیں. ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندہ امتی یہاں موجود ہیں. آپ لوگ ابو بکر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے. یہ کہتے ہوئے حضور کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے. ابو بکر نے رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ گئے. ان کے بعد تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے نبی کریم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. میرا نمبر سب سے آخر میں تھا. میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابو بکر کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہو گئے. میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچھے چل رہا تھا. صالح میرے ساتھ نہیں تھا. حضور کی مجلس سے اٹھتے وقت وہ مجھ سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا تھا کہ یہ کار شہادت ادا کرنے تمہیں تنہا جانا ہوگا، البتہ وہاں سے واپسی پر میں تمہیں مل جاؤں گا. میں راستے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے بیچ امت محمدیہ کی نمائندگی کروں. مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاتا ہوں. کسی کو کیا پتا چلے گا، اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلوا لیں گے. اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا. میں نے موقع غنیمت جانا اور واپس حوض کوثر کی سمت جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے یکا یک آواز آئی، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں گھبرا کر پلٹا تو پیچھے سیدنا ابو بکر کھڑے تھے. میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا. میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں. میں نے پہلے سوچا کہ کوئی بہانہ بنا دوں، مگر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں محشر ہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے. لہٰذا میں نے صحیح بات بتانے ہی میں عافیت سمجھی. ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے. ابو بکر میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ عبداللہ کس وجہ سے واپس جا رہا ہے.
انہوں نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو عبداللہ، اس مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے؟ میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ تعصبات، جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید و آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھو، تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے، مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے۔ وہ صرف اسی بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں۔ وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے۔ وہ اپنے اکابرین کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے تھے، جبکہ تم صرف خدا کی بڑائی کے احساس میں زندہ رہے۔ تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہو کر اختیار کیا۔ خدا کی توحید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی قوم ہی میں نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام توحید و آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوتی جد و جہد کی۔ یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بن گئی ہیں۔ حضرت نوح عرش الہی کے داہنی جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ہم تمام لوگ حضرت ابو بکر کی زیر قیادت ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے کی سمت انسانوں کا تا حد نظر پھیلا ہوا ایک سمندر تھا۔ ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑ رہے تھے۔ فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ یہی حضرت نوح کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی، نوح کے گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب ابو بکر آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے، مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گیا، کہو اے محمد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، پروردگار تو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں تو نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی، اور اب یہ لوگ تیرے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گواہی دیں کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک بے کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ ارشاد ہوا، تم نے سچ کہا، اپنے امتیوں کو پیش کرو۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کر ٹھہر گئے۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر نے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ آپ نے عرض کیا کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ ہم پر آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح اور محمد کا یہی دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچایا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا جو آپ کے سامنے امت نوح کی حیثیت میں موجود ہیں۔ اس گواہی کے بعد امت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت نوح کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارا قافلہ واپسی کے سفر میں رواں دواں تھا۔
اس دفعہ سالار قافلہ نبی و آخر الزماں خود تھے۔ ہمارا قافلہ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر سے گزرتا ہوا حوض کوثر کی سمت جا رہا تھا۔ میں اپنی رسوائی کے اندیشے سے ذرا پیچھے ہی چل رہا تھا۔ یکایک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صالح زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، خدا کا شکر کرو کہ تمہارے امیر قافلہ ابو بکر تھے، ان کی جگہ عمر ہوتے تو تمہیں کم از کم 2-4 درے تو ضرور مارتے۔ اس کی بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے کہا، اصل بات ابو بکر یا عمر کی نہیں، ہم بھی وہی کرتے جو ابو بکر نے کیا، کیونکہ انہیں بھیجنے والی ایک ہی ہستی تھی، اس رب کریم کی جو ساری زندگی میری پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ پھر ایک اندیشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میں نے صالح سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی؟ نہیں، ابو بکر بڑے حلیم و تباہ شخص ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ رہا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے سے ابو بکر کو تمہارے بارے میں پیغام بھجوایا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا۔ ویسے تم نے سچ کہا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر مجھے ابو بکر کے پاس بھیجا تھا؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، میرے بندے کو سنبھالو، وہ انکساری میں اپنی ذمہ داری فراموش کرنے جا رہا ہے۔ شرمندگی اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے اپنا سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے دریافت کیا، یہاں حشر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ مختلف انبیاء کی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دینے کا عمل جاری ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت کے بارے میں یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس نے اپنی امت تک رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد ہر وہ شخص جس کا عمل اس تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، اس کی خطائیں درگزر کر کے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صالح نے جواب دیا۔ مجھے یاد آ گیا، صالح نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے اس دور کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ مجھے آس بندھ گئی، شاید اس مرحلے پر میرے بیٹے جمشید کی نجات کا کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر ظاہر ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ حالات کا نہ پوچھو، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم دونوں یہ گفتگو کرتے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار شور بلند ہوا۔ اس شور کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک جم خفیر نبی کریم کے نام کی دہائی دیتا ان کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا۔ یہ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کے امتی ہیں، جبکہ فرشتے انہیں کوڑے مار مار کر دور کر رہے تھے۔ یہ لوگ حشر کی سختیوں سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ مار کھا کر بھی رسول اللہ کی سمت بڑھنے کی کوشش کیے جا رہے تھے۔ انہیں رسول اللہ کی صورت میں بمشکل امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کے سردار کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ لوگ تو میرے امتی ہیں، میرے نام لیوا، میرے کلمہ گو ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے نے بڑے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ، بے شک یہ لوگ آپ کے نام لیوا ہیں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ اس پر رسول اللہ کے چہرے انور پر سخت ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے اور آپ نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو بدل ڈالا۔ حضور یہ کہہ کر واپس حوض کوثر کی سمت مڑ گئے اور قافلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ صالح نے کہا، رکو اور دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے ان لوگوں پر پوری طرح پل پڑے ہیں
اسی اسنا میں میدان حشر کی بائیں جانب سے کچھ مزید فرشتے بھی آ گئے. انہوں نے انتہائی بے رحمی سے ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. فرشتے ایک کوڑا مارتے اور ہزاروں لوگ اس کی زد میں آ کر چیختے چلاتے اور دور جا گرتے. تھوڑی دیر میں حوض کے قریب کا علاقہ صاف ہو گیا. مار کھاتے اور بلبلاتے ہوئے یہ لوگ جنہوں نے دین اسلام میں نت نئے عقیدے اور اعمال ایجاد کر لیے تھے، اپنی رسوائی اور بدبختی کا ماتم کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. میں صالح کے ساتھ کھڑا یہ عبرتناک مناظر دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ناکافی تھی. اس لیے انہوں نے اس میں اضافہ اور تبدیلی کر کے دین حق کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی. ان کے پاس اپنی ہر گمراہی اور بد عملی کی ایک بیجا منطق موجود ہوتی تھی. جب کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، یہ اس کی جان کے دشمن ہو جاتے. جب انہیں بتایا جاتا کہ قرآن مجید سے باہر کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا اور سنت رسول کے علاوہ کوئی اور عمل خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، تو یہ ان باتوں کو بکواس سمجھتے اور اپنی گمراہیوں میں مگن رہتے تھے. مگر اس کا نتیجہ انہوں نے آج بھگت لیا تھا. میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ صالح نے مجھ سے کہا، عبداللہ میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا کہ آخر ہر نبی کی امت نے ہدایت واضح طور پر پا لینے کے بعد بدعتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لی. تم نے اچھا سوال کیا ہے. میں خود بھی زندگی بھر اس مسئلے پر سوچتا رہا ہوں. میرے خیال میں اس کی اصل وجہ غلط ہے. انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے. وہ افراد و تفریق کا شکار ہو جاتا ہے. انبیاء کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا. کچھ لوگ مادیت کی طرف اپنے رجحان کی بنا پر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، تو کچھ لوگوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا. یہی تجاوز اور خلف بدعت کا سبب بن گیا. صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس افراط و تفرید اور غلف و تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیحی تھے. ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسیٰ کی شریعت کو ترک کر دیا گیا، دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی ایسی عبادتیں، ریاستیں اور بدعتیں دین میں داخل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلب بھی آخری درجے میں ظاہر ہوا. انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گھڑ لیا. مگر یار، حقیقت یہ ہے کہ تم مسلمان اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو. یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی. میں نے بلا توقف جواب دیا اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا. عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی. یہ کہتے وقت میری نظر میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے. اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے کے موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا. میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوض کوثر کی طرف لے گیا تھا. وہاں کے پرفضا ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدان حشر میں لے آیا. راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا، جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا. اس کا آغاز بھی امت محمدیہ سے ہوا، جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا. ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے. اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا. مگر بھائی، لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے.
میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں، کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پہل تو اپنی دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور صالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کرتے، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا عمل ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار اس نے سچ کہا ہے۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، یہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے۔ یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا۔ البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، حکم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دی۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئی۔
یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچوں کو پکڑو۔ فرشتوں نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے، جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھیں۔ پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کی جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا۔ انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے؟ پھر حکم ہوا اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب بدن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا، پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری، لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا۔ جواب ملا، ہاں، اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے۔ پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا، تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے؟ تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کرے اور جہنم میں جائے، تو تو نے جہنم کو پسند کر لیا۔ یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے۔ وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا، روتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جواب ملا، اصل میں تو خود ایک شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا، دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا، ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ گویا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وقت کے فرعون و طاقتور ہستیاں، جابر حکمران، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سیلیبریٹیز، انتہائی اثر و رسوخ والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے، اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔
پھر اس کا اعمال نامہ تولا کیا جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی جس کے مطابق اس شخص نے زندگی بھر کھربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا۔ مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کے ساتھ مل کر ایک کارٹل بنا لیا۔ کارٹل کا کام یہی تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروخت کی جائیں۔ یہ کارٹل جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدلتا گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی، مگر یہ سیٹ بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ آواز آئی، تو تجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ کم و بیش وہی بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا۔ پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دے دی، حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج نہ تھی۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات ہوئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکایا جائے اور اس سے اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے۔ چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطار تھی جو اس کے نامہ اعمال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامہ اعمال میں موجود ان اعمال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لو۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا۔ وہ شخص چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔
ان میں سے ایک عالم تھا۔ وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا۔ اس نے اپنی علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کیے۔ جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے۔ سو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا۔ چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ ان سے بھی وہی سوال ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے، مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا۔ سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب کتاب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے ہیں اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑائی پانے کے لیے۔ احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کے قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل، ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی رویداد، بند کمروں کی سرگوشیاں، ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔ عزت دار ذلیل بن رہے تھے، شرفا بدکار نکل رہے تھے، معصوم گناہگار ثابت ہو رہے تھے۔ لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے، وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو، اور کوئی نیت اور کوئی خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا ہو اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ کر لیا گیا ہو۔ اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملے، انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے؟ یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ صالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی۔ اس کی کرم نوازی اپنے صالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کی نہ دیکھو گے۔ بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کی جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے۔ میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا۔ صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے۔ صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الوہیت میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی بارگاہ ازدی میں عرض کیا، پروردگار، میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، بچپن بہت غربت میں گزرا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک رہزن بن گیا تھا۔ چند روپوں اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا، اس اچھا میں جو غضب تھا اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا تھا۔ پھر قہر الہی بھڑک اٹھا، اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا،
تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پر لعنت ہے، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لگ کے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی آسمہ تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ عودیت میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا؟ یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی؟ آسمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آسمہ سے اگلے سوالات شروع ہوئے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے حاصل کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ علم کتنا حاصل کیا؟ اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا گیا۔ آخرکار آسمہ چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیوں، رشتوں اور مرضوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، تم اندھی بنی رہی، اس لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں پھینکی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ دوسرا موقع۔ پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آسمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میرے لاشعور میں یہ خوف پوری طرح معجزن تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ صالح میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ ان گنت صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ دولت مند، طاقتور، بارسوخ، ذہین، حسین، صاحب اقتدار اور ہر طرح کی صلاحیت کے حاملین اس میدان میں سبوئے حال پھر رہے تھے۔ ان کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا، بس ایمان و عمل و صالح کا ذخیرہ نہیں تھا۔ یہ پائے ہوئے لوگ آج سب سے زیادہ محروم تھے، یہ خوشحال لوگ آج سب سے زیادہ دکھی تھے، یہ آسودہ حال لوگ آج سب سے زیادہ بدحال تھے۔
ہزاروں برس سے خوار و خراب یہ لوگ موت کی دعائیں کرتے، رحم کی امید باندھے کوئی سفارش اور شفاعت ڈھونڈتے ہوئے پریشان حال گھوم رہے تھے۔ کہیں عذاب کے فرشتوں سے مار کھاتے، کہیں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتے، کبھی دھوپ کی شدت سے بے حال ہوتے۔ یہ لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ساری دولت کو، ساری انسانیت کو فدیے میں دے کر آج کے دن کی پکڑ سے بچنا چاہتے تھے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ وہ وقت تو گزر گیا جب چند روپے خرچ کر کے کچھ وقت دے کر جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا حصول ممکن تھا۔ یہ لوگ ساری زندگی کیریئر، اولاد اور جائیداد پر انویسٹ کرتے رہے۔ کاش یہ لوگ آج کے اس دن کے لیے بھی انویسٹ کر لیتے تو اس حال کو نہ پہنچتے۔ میدان حشر میں بار بار لوگوں کا نام پکارا جاتا، جس کا نام لیا جاتا 2 فرشتے تیزی سے اس کی سمت جھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کر دیتے۔ لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اپنے شکار پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمع سے بلا تردد اپنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میری متلاشی نگاہیں لاشعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ صالح میری کیفیت کو بھانپ کر بولا، میں جان بوجھ کر تمہیں اس کے پاس نہیں لے جا رہا۔ اس کی بیوی، بچے، ساس، سسر، سب کے لیے پہلے ہی جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے اور کچھ نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے نہ ملو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ کرتے۔ اس کی بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی، لیکن نہ جانے میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں صالح سے کہنے لگا، میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں، میرا مالک، میرا انداتا اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے، میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگر 1% بھی گنجائش ہے تو یقیناً اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کے ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر صالح مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنے عجیب ہو کہ بس، ہاں شاید میں عجیب ہوں مگر ایک کریم رب کا بندہ ہوں۔ اس نے میرے قلب پر سکینت نازل کر دی ہے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ وہی نا بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی معاف کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیل بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے
जहां से हमें नीचे का मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उस रास्ते पर जगह जगह फरिश्ते तैनात थे जो मुजरिमों को मारते घसीटते हुए ला रहे थे। थोड़ा आगे जाकर उस तंग रास्ते या खाई पर रश बढ़ने लगा। यहां खव्वे से खव्वा चल रहा था। बदहैबत और बदशक्ल मर्द और औरत उस जगह ठुसे पड़े थे। ये वो जालिम और फासिक व फाजिर लोग थे जिनके अंजाम का ऐलान हो चुका था और जहन्नुम में दाखिले से कबल उन्हें जानवरों की तरह एक जगह ठूंस दिया गया था। वक्फे वक्फे से जहन्नुम के शोले भड़कते और आसमान तक बुलंद होते चले जाते। उनके असर से यहाँ का सारा आसमान सुर्ख हो रहा था, जबकि उनके दहकने की आवाज इन मुजरिमों के दिलों को दहला रही थी। कभी कभार कोई चिंगारी जो किसी बड़े महल जितनी वसी होती इस खाई में गिर जाती, जिससे जबरदस्त हलचल मच जाती। लोग आग के इस गोले से बचने के लिए एक दूसरे को कुचलते और फलांगते हुए भागते। ऐसा ज्यादातर उस वक्त होता जब कुछ बड़े मुजरिम इस गुरु की तरफ लाए जाते तो आग का ये गोला उनका इस्तकबाल करने आता, जिसके नतीजे में इन लोगों की अजियत और तकलीफ में और इजाफा हो जाता। साले ने एक सिमत इशारा करके मुझसे कहा, वहां देखो। जैसे ही मैंने उस सिमत देखा तो मुझे वहां की सारी आवाजें साफ सुनाई देने लगी। ये कुछ लीडर और उनके पैरोकार थे जो आपस में झगड़ रहे थे। पैरोकार अपने लीडरों से कह रहे थे कि हमने तुम्हारे कहने पर हक की मुखालफत की थी। तुम कहते थे कि हमारी बात मानो, तुम्हें अगर कोई अजाब होगा तो हम बचा लेंगे। क्या आज हमारे हिस्से का कोई अजाब तुम उठा सकते हो, या कम से कम इससे निकलने का कोई रास्ता ही बता दो। तुम तो बड़े ज़हीन और हर मसले का हल निकालने वाले लोग थे। वो लीडर जवाब देते, अगर हमें कोई रास्ता मालूम होता तो पहले खुद ना बचते। वैसे हमने तो तुमसे नहीं कहा था कि जो हम कहें वो जरूर मानो। हमने जबरदस्ती तो नहीं की थी। हमारे रास्ते पर चलने में तुम्हारे अपने मफादात थे। अब तो हम सबको मिलकर इस अजाब को भुगतना होगा। इस पर पैरोकार कहते, ए अल्लाह, हमारे इन लीडरों ने हमको गुमराह किया, इनको दुगना अजाब दे। जवाब में वो लीडर झुंझुला कर कहते कि हमें बद्दुआ देकर तुम्हारी अपनी हालत कौन सी बेहतर हो जानी है। इस गुफ्तगू पर साले ने यह तबसरा किया, इन सब के लिए ही दुगना अजाब होगा, क्योंकि जो पैरोकार थे वो बाद वालों के लीडर बन गए और उनको इसी तरह गुमराह किया। देखो, इनके मजीद पैरोकार आ रहे हैं। मैंने देखा तो वाकई इस हुजूम में धक्कम पेल शुरू हो गई, क्योंकि कुछ और लोग उनकी तरफ आए थे। वो लीडर बोले, इन बदबख्तों को भी यहीं आना था। पहले ही